شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ پی ٹی وی ہوم کی اسکرین سے ناظرین، 2025 کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ظاہر ہے ناظرین، ہم 2025 میں بیٹھ کے کم و بیش 1400 برس پہلے کے کرب و بلا کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے یاد کریں گے صاحب، اور کیسے اس ذکر پاک کا حق ادا کریں گے، کیونکہ جس دشت کرب و بلا کو آج ہم دیکھتے ہیں، جہاں کروڑوں مسلمان جا کر اس مقدس خاک کی، اس مٹی کی زیارت کرتے ہیں، اس فضا کی زیارت کرتے ہیں، جہاں سے کم و بیش 1400 برس پہلے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گور و کفن رون دیا گیا تھا۔ معاذ اللہ، یہ جملے کہتے ہوئے ناظرین زبان کانپتی ہے زبان، کیونکہ وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، کہ جن کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرمایا کرتے تھے، وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں، اور سامنے 22,000 کے قریب، روایات یہ بتلاتی ہیں ناظرین کہ 22,000 کے قریب اشقیاء کا لشکر ہے، یزیدیوں کا لشکر ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے وہ بھی تھے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے یہ بھی ہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ڈیویٹ کر گئے تھے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی مجسم تصویر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی صورت میں موجود تھی۔ ایک عجیب و غریب سا منظر ہے صاحب، ایک طرف خوف کا عالم ہے اور دہشت کا عالم ہے۔ خوف ان پہ طاری تھا کہ جن کو حکومت کی بڑی چاہ تھی، جن کو منصب کی بڑی چاہ تھی، جن کو کرسی کی بڑی چاہ تھی، جو چاہتے تھے کہ ان کے اقتدار کو دوام پہنچے، اور دوسری طرف صرف للہیت تھی، صبر تھا۔ صبر پہ بھی ناظرین پیمانہ یہ تھا کہ وہ صبر عظیم کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز تھے، کہ جو اللہ کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں، جس طرح سے اللہ ہمیں امتحان میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہم اسی آزمائش میں اسی انداز سے مبتلا ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب سا منظر ہے ناظرین، یعنی وہ ہے نا کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، وہ موسم آ چکا ناظرین۔ یہ غم حسین علیہ السلام وہ غم ہے ناظرین، کہ جو غم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے قلب کے اندر محسوس کیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو ام الفضل بنت حارث سلام اللہ علیہ جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنی مبارک گود میں لائیں اور سرکار علیہ السلام کی مبارک گود میں دیا، تو سرکار علیہ السلام کے اشک، مبارک اشک موتیوں کی طرح چھلکنے لگے تھے، اور اس وقت سرکار علیہ السلام نے اسی دشت کربلا کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کربلا کی مٹی آج بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون، میں صرف مبارک خون نہیں کہتا، نورانی خون کہتا ہوں، کیونکہ یہ پوری آل نور ہی نور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مبارک جو نورانی خون ہے ناظرین، آج بھی اس کی مہک کو مہکا کر ہمارے قلوب کو معطر کر رہی ہے۔ آج بھی ناظرین اگر آپ کربلا کے میدان میں جا کر دیکھیں تو اس کی مٹی پکار پکار کر حق اور باطل کا فرق مکمل طور پہ واضح کر رہی ہے، اور آج بھی کربلا کی فضا یہ بتلا رہی ہے کہ ایک طرف صرف 82 نفوس قدسیہ تھے یا 91 نفوس قدسیہ تھے، اور دوسری طرف 22,000 کا یزیدی لشکر تھا۔ ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس قوت بھی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس حکومت بھی تھی، ان کے پاس پورا حکومتی میکانزم بھی موجود تھا، طاقت اپنے عروج پر موجود تھی۔ اور یہاں کیا تھا؟
یہاں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توکل تو علی اللہ تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر کامل یقین تھا، اللہ ہی کی ذات پر کامل یقین تھا، اور اس بات پہ یقین تھا کہ یہ جنگ بظاہر کسی بھی نتیجے پر پہنچے فتح تو صرف حق کی ہوگی، اور رہتی دنیا تک کربلا نے بتلا دیا، رہتی دنیا تک آپ کے مبارک نورانی خون نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ جس کسی نے مکتبہ حق کو باطل کو پڑھنا ہے تو اس سے چاہیے کہ وہ کربلا کی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لے لے ایڈمیشن. اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں مختلف قسم کی فیکلٹیز ہیں. یہاں صبر کی فیکلٹی بھی اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے، یہاں پر جرت کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر شجاعت کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر بہادری کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر صلہ رحمی کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر ایثار کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر اپنے آپ کو مائنس کرنے اور اللہ کے دین کو پلس کرنے کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ لوٹانے کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر وفاؤں کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر عبادتوں کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر سجدوں کی طوالت کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے، یہاں پر دعاؤں اور استغفار کی فیکلٹی بھی اوج کمال پر نظر آتی ہے. بس مجھے کہنے دیجئے صاحب کہ جس کسی نے مکتبہ کرب و بلا میں ایڈمیشن لے لیا، یا ادارہ کرب و بلا میں ایڈمیشن لے لیا، یا یونیورسٹی آف کرب و بلا میں ایڈمیشن لے لیا، پھر اس نے انسانی کمالات کے جو عروج ہے اس عروج کے اندر مکمل طور پہ پی ایچ ڈی کر لیا. یہ وہ فیکلٹی ہے ناظرین، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جس نے اس یونیورسٹی کو سمجھ لیا، اس میں قدم رکھ دیا، محبت کے ساتھ قدم رکھ دیا، عشق کے ساتھ قدم رکھ دیا، بہت ہی احترام کے ساتھ قدم رکھ دیا، بہت ہی عقیدت کے ساتھ قدم رکھ دیا، اس تیقن سے قدم رکھ دیا کہ میں حب رسول اور حب آل رسول کو اپنی روح کا حصہ بناؤں گا. تو سمجھ لیجئے پھر یہ یونیورسٹی اس کو ایسا نوازتی ہے کہ وہ حب امام علی مقام، حب اہل بیت امام علی مقام، حب اصحاب امام علی مقام اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جامع کمال بن کر دنیا کے سامنے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا کر دے کہ جس نے کربلا کو سمجھ لیا وہ سمجھ جائے گا کہ ایک لکیر ہے، اور لکیر کے اس طرف حق موجود ہے اور اس طرف یزیدیوں کی صورت میں باطل موجود ہے. ہمارے ساتھ ناظرین جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور چونکہ آج پہلا پروگرام ہے لہذا اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ کربلا بنیادی طور پر مارکا ہے حق و باطل کا. ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیسری شخصیت معروف روحانی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور چوتھی شخصیت ملک کے ممتاز ثناء جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. علامہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کربلا حق و باطل کا استعارہ، ویسے تو ظاہر ہے اگر آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ہر غزوہ حق و باطل کا استعارہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، وہاں بھی یہ صورتحال ہے. لیکن کربلا کی ایک عجیب شان ہے صاحب. آغاز کیجئے ذرا. حق و باطل کا استعارہ اگر ہم کہتے ہیں تو کربلا کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حق و باطل کی جنگ اس وقت سے جاری، آغاز اس وقت سے ہو چکا جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا. دو بھائی تھے، ایک حق تھا ایک باطل تھا. بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور پھر یہ سلسلہ آدم سے لے کر خاتم تک چلتا رہا اور پھر بدر سے لے کر حنین تک چلتا رہا. لیکن کربلا میں اور ان مارکوں میں ایک بڑا فرق ہے، بنیادی فرق. اور وہ فرق یہ ہے کہ اب تک جب فرعون آیا، جب نمرود آیا، جب شداد آیا تو وہ مقابلہ خدا کے مقابلے پر آئے اور یہ کہہ کے آئے کہ وہ نہیں ہے ہم ہیں. اللہ، وہ نہیں ہے ہم ہیں. اللہ. لیکن کربلا کے جو مارکا ہے اس میں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اور ہم ہیں، بلکہ یزید یہ کہہ کے آیا کہ میں وارث رسول ہوں. یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسلام ہے، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہی دین ہے، وہی اللہ کی رضا ہے، اللہ کا نمائندہ میں ہوں. یعنی وہ اپنی غلط کو صحیح بنا کے صحیح کا مقام دے کر آگے بڑھ رہا تھا.
اور یہ امام حسین کی ذمہ داری تھی، اور ظاہر ہے کہ پروردہ نبوت تھے، نبی نے پالا تھا، زبان چسا چسا کے پالا تھا، منیت کی منزل عطا کی تھی، حسین و منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یعنی مجھ سے حسین ہے، میرا نواسا ہے، لیکن میرا دین حسین سے باقی رہے گا، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ تو امام حسین جو کربلا کی سرزمین پر آئے، وہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے آئے کہ جو یزید کر رہا ہے وہ دین نہیں ہے۔ دین کو تلاش کرنا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ طاقت کہاں ہے، دین کو تلاش کرنا ہے تو یہ مت دیکھنا کہ دولت کہاں ہے، دین کو تلاش کرنا ہے تو یہ مت دیکھنا کہ فوج کہاں ہے، دین کو مت تلاش کرنا ہو تو یہ مت دیکھنا کہ کثرت کہاں ہے، دین کو تلاش کرنا ہو تو یہ دیکھنا کہ دین کے اصول کہاں ہیں، سبحان اللہ، دین کے نظریات کہاں ہیں۔ اور دین کے نظریات میں سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ کون کھینچ رہا ہے، لے رہا ہے، اور کون قربانی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی میں نام اسم الہی، دین الہی، نظریہ الہی کی بقا کے لیے حکومت لے لینا، دولت لے لینا، اقتدار لے لینا، جان لے لینا نہیں ہے، بلکہ یہ سب لٹا دینے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ امام حسین نے ثابت کیا کہ وہ کون سی قربانی تھی جو امام حسین نے نہیں دی۔ وطن چھوڑا، نانا کی قبر چھوڑی، ماں کی قبر چھوڑی، بھائی کی قبر چھوڑی، کربلا کی بے آب و گیاہ سرزمین پر آئے۔ وہ جو ابراہیم نے ایک دعا کی تھی، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں تیرے اس بے آب و گیاہ زمین پر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بے آب و گیاہ زمین تھی، اور دعا طلب کیا کی تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل موڑ دے۔ ابراہیم کی وہ دعا کی مکمل تعمیل، چونکہ اسماعیل کو ذبح کیا تو تھا لیکن ذبح نہیں ہوئے تھے، اور پروردگار نے کہا تھا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسے ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو اب جب ذبح عظیم آئی کربلا، یعنی حسین آئے، تو بے آب و گیاہ زمین پر حسین آئے ہیں، اور اس بے آب و گیاہ زمین پر حسین نے وہ قربانی دی ہے۔ تو وہ جو دعا ابراہیم کی تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دے۔ تو آپ کہ دیکھیں غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو وہ جو قربان دعا تھی وہ دعا تکمیل پائی۔ اور اب دین اگر کہیں آپ نے ڈھونڈنا ہے تو وہ مظلومیت میں ڈھونڈیں، قربانی میں ڈھونڈیں، ایثار میں ڈھونڈیں، صبر میں ڈھونڈیں، عبادت میں ڈھونڈیں، وفا میں ڈھونڈیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہر چیز کا کمال وہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان حالات میں بھی شب عاشور وہ عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ نہیں سنیں گے اس پوری کربلا کی تاریخ میں کوئی بڑا تو بڑا، کوئی چھوٹا بچہ بھی کسی یزیدی لشکر میں گیا ہو اور کہا ہو کہ ہمیں پانی دے دو، ہمیں پیاس لگی ہے۔ یہ ہے تعلیمات اہل بیت کہ اپنے کتنے ہی تم مجبور بھی ہو جاؤ، کتنے ہی تم پابند ہو جاؤ، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ادھر سے تو ادھر آئے ہیں، ادھر سے ادھر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح عاشور 17 آدمی، بعض روایات میں 17 آدمی یزیدی لشکر سے ادھر آئے، جس میں نام 17 کی تعداد جو کوفے سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض نام تو صرف حضرت حر کا آتا ہے، ان کے فرزند کا آتا ہے، ان کے غلام کا آتا ہے، ان کے بھائی کا آتا ہے، 4، لیکن 17 آدمی ہیں جو آئیں۔ اب آپ اس سچویشن کا اندازہ کیجئے، جیسے کہ آپ نے کہا ادھر 82 اور 91 آدمی اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے۔ یہاں بھی میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو تعداد کا اختلاف ہے، یہ دراصل انسان کے اپنے اسپیکٹ وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ مثلاً یہ کہ کسی نے دیکھا جوان لڑنے والے 90 ہیں، اس نے 90 کہہ دیے کہ صاحب 90 آدمی ہیں، لڑنے والے وہی ہیں جو فائٹ کریں۔ لیکن کسی نے کہا کہ نہیں، ٹوٹل کتنے ہیں، تو اس میں بچے بھی شامل ہیں جو جیسے حضرت قاسم ہیں، جیسے عبداللہ ابن حسن ہیں اور ہیں، تو وہ بچے جو ہیں ان کو بھی شامل کیا کیونکہ وہ بھی شہید ہوئے میدان میں، تو اس سے تعداد اس کی وجہ سے بڑھ گئی۔ بالکل اسی طرح یزیدی لشکر کی جو تعداد ہے اس میں بھی جو ڈفرنس ہے، اس میں کچھ تو وہ فوجی دستے ہیں جو باقاعدہ فوجی دستے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ وہ ہیں جو بھیجا گیا ایسے ہی کہ نہیں تم نے جانا ہے، اس کی وجہ سے تعداد میں ڈفرنس آیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس تعداد کے ڈفرنس کی باوجود کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ادھر سے کوئی ادھر گیا ہو صبح عاشور، ادھر سے موت دیکھتے ہوئے بھی ادھر آئے ہیں، یہ یقینی جانتے ہوئے بھی کہ اب موت ہے، اب ہم نے شہید ہونا ہے، پھر بھی وہ ادھر سے۔ اصل میں ان کو علامہ صاحب، آپ کی بات آگے بڑھتی ہے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اصل موت تو یہاں ہے،
اور یہاں تو زندگی ہے نا. وہ کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا نا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے, حق کو باطل دکھا دیا تو نے, جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے, مر کے جینے سکھا دیا تو نے. یہ جو مر کے جینا سکھانے والی بات ہے نا, یہ امام علی مقام نے بنیادی طور پر سکھایا. اب ذرا میں تھوڑا سا اس ونڈو کو کھولیں, اس اپرچل کو ڈسکشن کی ذرا کھولیں, اور ذرا اس تسلسل کو جو قرآن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریلیونٹ کریے وہاں سے, کہ حق و باطل کا یہ مارکا جو ہے, یعنی نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں ہمیں, فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں, پھر ظاہر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف فرمائے تو ابو جہل یعنی امت کا فرعون, اور پھر پورا جو عرب ورلڈ ہے وہ آپ کے خلاف تھا, پرشین امپائر بھی ہے, رومن امپائر بھی سارا, اور پھر ظاہر امام علی مقام. تو ذرا قرآن کے پرسپیکٹو سے اس کو ڈسکس کریں کہ حق و باطل کا مارکا کربلا کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے جو حضرت نے ایک اشارہ دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا, ان کی آزمائش کی, وہ ان کلمات پر مکمل اترے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو امامت عطا کی. اللہ اکبر. اچھا, یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہو رہی ہے, یہاں امامت سے مراد اب نبوت نہیں ہے, کیونکہ نبی تو وہ پہلے سے ہیں. اب نبی پہلے سے ہیں, یہ دوسری کون سی چیز آپ کو عطا کی گئی ہے جس کو امامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ اللہ اکبر. تو یہ وہ امامت کا تصور ہے جس کو پھر مفسرین نے کہا کہ قدوۃ فی الدین, کہ آپ کو دین کے اندر ایک مقتدائی عطا کی گئی ہے, پیشوائی عطا کی گئی ہے, کہ رہتی دنیا تک اب دین ابراہیمی کے اندر ایک ڈومیننٹ پہلو جو ہے وہ اجاگر کر دیا گیا. تو وہ اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا. اللہ, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں قرآن کے اسی رب سے اس کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز, اللہ, جمال مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو یہ حق و باطل کے جتنے مارکے پہلے ذکر کیے گئے ہیں, یہ آدم تا ایدم اور ایدم تا اودم, یہ تمام مکرر ارشاد. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی حق و باطل کے مارکے ہیں, یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر جو وہ زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا, ان کے مقابل جو بھی آیا ابلیس ہے اور وہ تمام فکر ہیں, آدم تا ایدم اور ایدم سے اودم, یعنی میدان قیامت تک یہ مارکات چلتے رہے. اللہ اکبر. وقت کے حالات کے پہلوؤں کے اعتبار سے شخصیات بدلتی رہیں گی. یہاں پر اگر کوئی باطل قوت ہے وہ کسی اور شخصیت کے اندر آ جائے گی, حق کی ایک اور شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا. تو یہ کبھی بھی رکنے والا مارکہ نہیں, ہر زمانے کے اندر یہ مارکہ چلتا رہا. اصل میں ہوتا یہ کہ آپ نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے ہر زمانے. یہ بات اب کھڑے کہاں ہیں, کھڑے کہاں ہیں, یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب ظاہری بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مثال دیتے ہیں, قرآن سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ واقعہ آج سے 3-4 ہزار 5 ہزار سال پہلے گزر چکا ہے. تو اب آج کے دور کے اندر ہم اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, اسی طرح ہر زمانے میں حالات, تقاضے, واقعات اور پہلو بدلتے رہتے ہیں. تو اب امت مسلمہ کا جو دور آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اب صرف اسی کو میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں تو یوم الفرقان جس کو بدر کہا گیا ہے, بدر کے موقع پر وہاں پر مسلمانوں کا مقابلہ تھا ان کے ساتھ کہ جو واضح مشرک اور کافر تھے, بالکل اعلانیہ تھے. تو حق و باطل بالکل واضح ہے, یہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے. مقابلہ اور مارکہ ہو گیا, یوم الفرقان کہہ دیا گیا. مولا علی کے زمانے میں ایک چیلنج آتا ہے خوارج کا. تو اب وہ خوارج یہ ہیں کہ وہ تھے تو مسلمان, لیکن اعلان بغاوت کر کے اب انہوں نے اپنی دھڑے, اپنی صفوں کو الگ مرتب کر دیا, تو آپ نے ان کو بے نقاب کر دیا. لیکن یہاں پر بھی دشمن جو ہے وہ علیحدہ نظر آ رہا ہے. لیکن اب امام علی مقام کا جو حق و باطل کا مارکہ ہے, جس کو ہم ایک تہذیبی, ایک فکری, ایک شعوری استعارہ کہتے ہیں, وہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر بھی جس نے تلوار اٹھائی ہے وہ بھی کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ, اور جو آگے تلوار چلانے والا ہے وہ بھی یہی کلمہ پڑھ رہا ہے. یہ کیسی عجیب سی بات ہے. یہ بات پہلے میں یہ صورتحال نہیں تھی, پہلے میں صورتحال اور کیفیات بدلی ہوئی تھی. یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ عبادات کر رہے ہیں وہی وہ عبادات کر رہے ہیں. خوارج تو یہ تھے وہ عبادات میں مختلف ہو گئے, ان کے حالات مختلف ہو گئے. لیکن اب یہ جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر آ گئے تھے, اگر ان کو امام علی مقام بے نقاب نہ کرتے تو رہتی دنیا تک نفاق اسلام کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا. اللہ. تو امام علی مقام نے جو تہذیبی استعارہ اس کو بنایا ہے, ایک فکری استعارہ اس کو بنایا ہے کہ صرف زبان سے شہادت
کہ کلمات کو ادا کر دینا یہ اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے اعمال اور جوارے بھی اس کی سپورٹ نہ کر رہے ہیں. یعنی تم ادھر کہہ تو رہے ہو کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی پیغمبری پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے بالکل مقابل آ کر کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فکری جانشین کا اعلان کر رہا ہے، وہ آپ کی خلافت کے نظام کو، نظام خلافت کو چیلنج کر رہا ہے، وہ آپ کی تمام تعلیمات جس میں شراب نوشی وغیرہ بہت سارے قبائل موجود ہیں وہ تمام اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو اب ایسے میں اس کو تمیز دینا اور اس سے حق سے باطل کو نکھار دینا یہ ایک مشکل امر تھا جس کی طرف امام علی مقام نے پیش قدمی فرمائی ہے. میدان کربلا تک آنے سے پہلے، کربلا ایسے ہی اچانک نہیں ہو گئی کہ امام علی مقام نکلے ہیں، وہاں پہنچے ہیں تو ایک مارکہ بپا ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اس کی بنیادیں بہت طویل ہیں، یعنی یہ سسٹم پیچھے سے شروع ہوتا رہا اور وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. لیکن امام نے اس وقت دیکھا کہ اب اگر اس کو نہ روکا گیا تو اسلام کی بہت ساری عمارتیں اور بہت سارے پہلو جو ہے وہ منہدم ہو جائیں گے. لہٰذا جس تمام چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ نے وہ حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، کیونکہ امامت جب دی جاتی ہے تو امامت سے پہلے قربانی ضروری ہوتی ہے. بھائی سبحان اللہ، کیا قربانی کے بغیر تو ابراہیم کو امامت نہیں دی گئی تو حسین کو کیسے دی جائے گی؟ لیکن درجات بلند ہوتے ہیں، مقام الگ الگ ہوتا ہے، قربانی کی نوعیتیں الگ ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کلمات کے ذریعے آزمائش کی گئی، خدا جانے وہ کیا کلمات تھے، لیکن حسین کو ان نفوس کے ذریعے آزمایا گیا. تو لہٰذا امام علی مقام نے وہاں جا کر اپنی قربانی کو پیش کیا، اور یہ فکر جو ہے وہ ایک تہذیبی استعارہ بن کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ سرحدیں ہیں حق کی، یہ سرحدیں ہیں باطل کی، اب چاہے تو اس کو لے لو، چاہے تو اس کو لے لو. اس پہ میں اگلی مرتبہ جب آؤں گا اسی بات کو یہیں سے آپ سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری، دیکھیں نا تمام انبیاء ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آئے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذمہ داری کو جو ہے اصل طریقے سے ادا کیا، پھر صحابہ. لیکن جو ذمہ داری امام علی مقام پہ آئی ہے وہ انتہائی جداگانہ ہے. ایک بات جو گفتگو کے درمیان ہوئی، اور یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ رک کے تھوڑی سی گفتگو ہے نا، دو مصرے کے عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو یہ جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ جب یہ جانچنا بڑا مشکل ہو جائے، صاحب سمجھنا مشکل ہو جائے کہ کون حق پہ کون باطل. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ طیبہ، لیکن وہی بات ہے وہاں جو ہے رخ انور کی تابناکی بتا رہی ہے، بس وہی کافی ہے کہ یہاں حسین ہے بنیادی طور پہ، تو حق یہیں پہ ہے. تو یہ جو دونوں طرف کلمہ گو ہیں، لیکن اس میں سے حق کو تلاش کرنا اور باطل کو تلاش کرنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بھی تھا، اور میرا خیال ہے آج بھی بہت سے لوگ اس بات کو جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بٹوین دا لائن سوال آپ کو چھوڑ رہا ہوں، گفتگو کیجیے اس پہ ذرا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نازل ہوں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام چومتے نہیں بلکہ سونگا کرتے تھے، اور جن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، تو جنت کے سردار ہیں. بڑا پیارا سوال آپ کا. کون کہتا ہے کربلا ہماری ہے؟ تم حق بات کہو، کربلا تمہاری ہے. تمہاری ہے، بالکل ٹھیک. اگر آپ ایک لائن میں جوڑنا چاہتے ہیں کہ یہاں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے اور وہاں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، یہاں بھی نماز پڑھنے والے تھے، اور عاشور کے دن تو بدبختی یہ تھی کہ گردن حسین جلی کاٹو ہمیں اثر ادا کرنا. تو یہ الفاظ تاریخ میں ہیں. جی بالکل. کیا وجہ ہے؟ ایک جملے کے اندر یا تو سینے کے اندر، میں اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کہوں گا، بیٹے یا تو سینے کے اندر، مجھے سمجھاتے تھے، یا تو سینے کے اندر للہیت ہوگی اللہ، یا سینے کے اندر عنایت ہوگی اللہ. اور آسان کر لیں، یا تو سینے میں حسین ہوگا یا سینے میں یزید ہوگا. یا تو اگر اللہ ہے تو پھر انا نہیں، بالکل ٹھیک، خواہش نہیں ہے. اچھا کیا وجہ ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری خطبے کے اندر بھی فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ کا نواسہ. اللہ اکبر. اور وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا ناظرین، سارے ان کا اسٹیٹس، ان کا کیلیبر یزیدی، کوفی، شامی جانتے تھے، مگر وہ لقمہ حرام ان کو ماننے پر آمادہ نہیں کر رہا تھا. تو اگر آج کو اس کی تاریخ سے دیکھیں اور آج لائیں، اگر آپ آج لقمہ حرام کھاتے ہیں، آپ حلال کو حلال نہیں سمجھتے،
آپ کسی بھی فیلڈ سے ہوں، صرف 1400 سال کی بات نہیں ہے. حسین ایک شخص نہیں ہے، یاد رکھیے گا. شخص اگر صرف شخص کی جنگ ہوتی تو نعوذ باللہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یزید جیت گیا، کیونکہ یزید کے پاس طاقت بھی تھی، یزید کے پاس جو ہے وہ قوت بھی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. مگر یہ شخص نہیں، شخصیت کی تھی. جو بھی شخص ہوتا مر جاتا ہے، شخصیت، نظریات، افکار، فکر ہمیشہ رہتی ہے. یہ عجیب معاملہ تھا نا، جو پانی پیتے تھے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. اللہ اکبر. اب کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، دونوں جو مجھ سے پہلے تھے بہت پیاری گفتگو کی. ایک نے کہا یہ اصول کا معاملہ ہے جو قرآن کے، اور ایک نے کہا یہ قربانی. قربانی کہتے کسے ہیں؟ ہم لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں، قربانی قربانی قربانی. قربانی کہتے کسے؟ دیکھیے قربانی قرب سے ہے، قریب ہونے کے لیے. جب آپ قریب ہونے کے لیے جائیں گے تو آپ جس کے قریب ہو رہے ہیں اس کے اصولوں کو اپنائیں گے. واہ کیا جب آپ اچھی اس بات. کے اصولوں کو اپنائیں گے، سبحان اس کو اللہ. کیا پسند ہے، وہ کیسے پسند کرتا ہے، وہ دینا پسند کرتا ہے یا لینا پسند کرتا ہے، وہ ظلم کو پسند کرتا ہے یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک. وہ صبر کو پسند کرتا ہے یا جبر کو پسند کرتا ہے. اب دو لشکر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن. ایک طرف عادل ہیں، ایک طرف صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک. ایک طرف عطا کرنے والے ہیں، ایک طرف معاف کرنے والے ہیں، ایک طرف تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، ایک طرف عاجزی کے پیکر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والعازمین الغیظ والعافین عن الناس، معاف کر دینے والے ہیں، نچھاور کر دینے والے ہیں، اثار کر دینے والے ہیں. اور دوسری طرف ایک لشکر ہے جو ظلم کرنے والا ہے، جبر کرنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، نفرت کرنے والا ہے، حسد کرنے والا ہے، کینہ پرور ہے. سوال مجھے اور آپ کو آج کرنا ہے ہم سب کو، ہم ہیں کس لشکر میں؟ کربلا تو ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ ہم نام کے یزیدی ہوں، کردار کے نام کے حسینی ہوں، کردار کی یزیدی ہوں. معذرت کے ساتھ معاشرے کے اندر کردار کے یزیدی لوگ بہت زیادہ نظر آتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے. اچھا وہ شاید انہی لوگوں کے لیے دو مصرے کہے نا کہ عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام. تو آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ وہی بات ہے کہ حق کو باطل کے اس مارکے کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بہت واضح معاملہ ہے. ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت. اب دیکھیں اب سمجھنا کیا ہے. اب اگر آپ ابھی تک، یہ امام حسین کا صدقہ ہے، آپ ابھی تک اگر کردار کی یزیدی تھے تو پھر آپ کو ہر کی طرح نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے اور خیمہ حسین کے اندر آ جانا ہے. کیونکہ جو خیمہ حسین کے اندر آ جاتا ہے، رسول کی حدیث بتاتی ہے کانا معی الجنہ، میں اس کے ساتھ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ. لیکن پھر آپ کو اپنے دل سے، سینے سے بغض کو بھی نکالنا ہوگا، عداوت کو بھی نکالنا ہوگا، نفرت کو بھی نکالنا ہوگا. آپ کو انصاف پسند بننا ہوگا. اللہ. اور جب آپ انصاف پسند بنیں گے تو آپ کا رب سے کیا تعلق ہے، آپ انصاف کریں گے. آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ انصاف کریں گے. آپ بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ انصاف کریں گے. آپ بہن ہیں تو بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ انصاف کریں گے. آپ کے ساتھ پڑوسی بیٹھا ہے، پڑوسی کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ انصاف آپ جب انصاف کرنے والے بن جائیں گے آپ حسین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. اور جو حسین کے قریب ہو جائے اسے اللہ مل جاتا ہے، جو حسین کے قریب ہو جائے وہ محمد رسول اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اللہ. تو آپ کو اپنے کردار سے ان تمام طاغوتی قوتوں کو نکالنا ہے اور حسین کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ حسین کے کردار کو اپنانا ہے. حسین وہ ہیں جو صورت میں بھی عکس مصطفیٰ ہیں، حسین وہ ہیں سیرت میں بھی عکس مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب اس موقع پہ ابتدا ہو جائے کسی کلام سے، اور ظاہر ہے چونکہ آج پہلی نشریات ہے اور یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، صرف انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات جو ہے غم حسین میں مبتلا ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ غم جو ہے وہ ہمارا سرمایہ حیات بن جائے، کیونکہ یہی غم نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کوئی کلام ہو جائے، ابتدا ہو جائے. نبی کے دین کا پاسبان اللہ. کون ہے، حسین ہے. نبی کے دین کا پاسبان کون ہے، حسین ہے. علی و فاطمہ
اللہ اکبر. انا بن الحسین کس کے واسطے کہا گیا ہے، جس کے حق پہ یہ بیان اللہ. کون ہے حسین ہے جس کے حق میں یہ بیان، کون ہے حسین ہے جناب حق کا ترجمان، اللہ اکبر. کون ہے حسین. میرا سبحان اللہ. سبحان. نبی، کیا بات. جناب حق کا ترجمان، کون ہے میرا نبی، میرے نبی کا اللہ اکبر. ترجمان، سبحان اللہ. کون سبحان اللہ. سبحان. حسین ہے میرے نبی کا ترجمان، کون ہے حسین ہے علی و فاطمہ کی جان، اللہ اکبر. کون ہے اللہ اکبر. حسین ہے شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، حسین منی و انا من الحسین. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین. وقفے سے قبل علماء کرام سے بات ہو رہی تھی اور بات بہت اہم ہے صاحب. یہ جو آپ کسی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جب، تو ریپرزنٹیشن کی جو ذمہ داری اور اس کا جو بار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یعنی بلا تمثیل کسی عام سے آپ شخص کو ریپرزینٹ کریں تو الگ بات ہے، لیکن جب نمائندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی آ جائے تو پھر بات کچھ اور ہو جایا کرتی ہے. جو دو مصرے قاری صاحب کے تھے وہ یہاں آ کے جو ہے وہ دماغ میں بیٹھ گئے کہ حق کے ترجمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترجمان حسین ابن علی علیہ السلام ہے. اب بات یہ کہ جب اس ترجمانی کا بار آپ کے مبارک کاندھوں پر آیا تو حق اور باطل جو ہے وہ ظاہر اس کا جو مارکا ہے وہ تو بپا ہونا تھا، نتیجتاً کربلا ہونی تھی. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امام حسین کا ایک ایک قدم ایسا تھا کہ جیسے سرکار ختمی مرتبت کا قدم، یعنی آپ سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کے کسی پہلو پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. کمی کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تو سوچ سے بھی باہر ہے. آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے. ان کی مصلحتیں، ان کے قدم جو تھے وہ ضرورت کے مطابق تھے، اور ایسے انہوں نے قدم اٹھائے کہ کوئی اس پر اعتراض نہ کر سکے. بالکل یہی سچویشن تھی. امام حسین علی مقام مدینے میں تھے. مدینے میں حکومت تھی، گورنر ولید تھا، اور ولید نے بلا کے یزید کا پیغام پہنچایا کہ بیعت طلب کی. اگر دنیاوی مقاصد یا طاقت کے مقاصد امام حسین کے ذہن میں ہوتے یا وقتی اقتدار امام حسین کے ذہن میں ہوتا تو امام حسین وہیں اپنے 35 آدمی کو لے کے جو دربار گئے تھے اسی وقت اس کو گراتے اور مدینے پہ قبضہ کر لیتے، اور مدینے کی گورنری آتی تو مکے کی خود بخود آ جاتی اور پھر بالکل ٹھیک. اور ایک صرف آپ جنبش ابرو کا جو ہے معاملہ تھا. اچھا، پھر لوگوں کا بھی ایک مزاج ہے کہ بھائی جو حاکم بن گیا اس کے پیچھے، یہ بھی ایک لوگوں کا عوام کا مزاج ہوتا ہے، عوام کا الانام. تو لیکن امام حسین اگر یہ کام کر لیتے تو کیا ہوتا؟ 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال حکومت کر کے امام حسین چلے جاتے، حکومت ختم ہو جاتی. وہ جو کچھ بھی کر کے جاتے امام حسین وہ نقوش
30 سال کے بعد 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد دھیمے پڑ جاتے بے شک۔ اور وہ کمزور ہو جاتے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ امام حسین کر رہے تھے وہ امام حسین ہی کی بصیرت نہیں تھی، وہ سرکار ختم مرتبت کی بصیرت تھی، اللہ اکبر، یہ دلوں کی حکمرانی تھی۔ وہ دلوں کی حکمرانی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، وہ پروردگار عالم کی سیاست تھی کہ اس پیغام کو اگر قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے تو اسے طاقت کے ذریعے سے نہیں رکھنا۔ یہ دیکھنا تم حق پہ ہو، اگر تم حق پہ ہو تو یہ ساری قربانیاں دیتے رہو، تمہیں اس کا اجر پروردگار عالم دے گا، تم اس کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دو۔ اچھا یہ مفتی صاحب اتنا اہم ترین معاملہ ہے، ہم چونکہ ظاہر ہے ہماری جبلت میں، ہماری سرشت میں، ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم ریوارڈ فوراً چاہتے ہیں نا، ایوارڈ فوراً چاہتے ہیں، جو کرتے ہیں جو بوتے ہیں فوراً اس کا رزلٹ ہمیں چاہتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ لیکن جو حق کا ترجمان بنتا ہے وہ بوتا تو آج ہے، پھر رزلٹ جو ہے وہ صدیوں میں جو ہے نسلیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں اس کو۔ یہی امام علی مقام کا معاملہ جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس، کہ آپ یہ دیکھیے کہ دین کی ابتدا ہوتی ہے ظاہر آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام تک، آپ دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر سرکار علیہ السلام کے بعد صحابہ تک ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ من حیث المجموعی یہ تمام تر ذمہ داریاں آ کر امام علی مقام کے مبارک کاندھوں پر جو ہے رکھ دی گئیں کہ اب جو ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بتائیے ذرا۔ دیکھیں ترجمانی کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو ترجمانی کے اندر سب سے پہلے کسی اپنے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر ہارون کو لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے جس کو تفصیل سے اللہ تو اصول فطرت بھی ہے، سماج کا بھی یہ اصول ہے کہ ترجمانی وہی کرتا ہے جو ترجمان کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، غیر سے ترجمانیاں نہیں کروائی جاتی۔ اللہ، خوبصورت بات۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کو جب بھیجا گیا، وہ حج کا پورا واقعہ ہے اس کے اندر، تو سورہ برات کے حوالے سے جب پیغام پہنچانا تھا حج کے موقع پر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھے، لیکن جب ترجمانی کی بات آئی ہے تو مدینے سے خود مولا کائنات کو بھیجا گیا۔ تو وہاں صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے؟ اگر حکم ہے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، امیر نہیں بنایا گیا، البتہ یہ ترجمانی کا حق ہے، یہ میں ہی ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں جو کربلا کا مارکہ کھڑا ہے یہ ترجمانی کا کھڑا ہے۔ ایک طرف یزید ہے جس کا نہ ترجمان سے کوئی تعلق ہے نہ ترجمانی سے کوئی تعلق، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حسین ہے جو ترجمہ انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وہ نسبت جو نسبی ہے وہ بھی ان کے اندر ہے، جو فکری اور عملی نسبتیں ہیں وہ بدرجائے کمال ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو یہ ترجمانی والے کے اندر ہونی اللہ چاہیے۔ اکبر۔ تو اب یہ فکر آپ نے وہاں پر پریزنٹ کی ہے کہ دیکھو یہ ایک دعوے دار ضرور ہے، دعوے دار تو کوئی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، مدعی نبوت ہزار سینکڑوں کتنے آتے رہیں اور آتے رہیں گے قیامت تک، کتنے خناس رہیں، لیکن دعووں سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ امام علی مقام نے اپنی چیزوں کو وہاں پر اجاگر کر کے دکھایا، یہ ترجمان ہے جس کا میں نمائندہ ہوں اور میں یہ ترجمانی کر رہا ہوں، اور یہی اصل ترجمانی اور یہی اصل ترجمہ۔ تو ترجمان اور ترجمانی کے درمیان کوئی فرق نہیں، سلامت رہیے، سبحان کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھا، یعنی جو آپ کے ترجمان کا فرمان ہے وہی ترجمانی کرنے والے کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ورنہ وہاں کیا ہے، وہاں دعویٰ موجود ہے لیکن جس کی ترجمانی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں ہے، اور بالکل اپوزٹ اس کا کردار جو ہے وہ اس پر کر رہا ہے۔ تو امام علی مقام نے میدان کربلا میں اس فکر پر کھڑے ہو کر یہ تمام مارکہ لڑا ہے۔ لڑا تو اس بات پر چونکہ آپ لڑنے نہیں گئے تھے، آپ تو اتمام حجت کرنے گئے تھے، اور وہ آپ نے اتمام حجت کر دیا، سامنے والوں نے جنگ مسلط کی، تو پھر حصول یہ ہوتا ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ نہیں۔ بالکل ہے۔ یہاں اب بات کو ذرا سمیٹتے ہوئے، چونکہ ظاہر حق اور باطل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتنا خلط ملط ہو جاتا ہے یہ معاملہ، حق کے ساتھ باطل اور باطل کے ساتھ حق اس طرح سے مل جاتا ہے کہ تلاش کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو الگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جو بات ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہی سب سے بڑی کربلا تھی کہ مدینہ پاک کو چھوڑ دیا، اس سے بڑی کربلا کوئی نہیں ہے صاحب، یہی سب سے بڑی کربلا ہے کہ مکہ پاک کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی جو آپ نے ڈیل کیا وہ یہ کیا کہ بائی دی پیسج آف ٹائم آپ ایکسپوز کرتے چلے گئے، اور پھر آپ نے حق اور باطل کو بہت واضح طور پہ کربلا کے ان 10 ایام میں جو ہے واضح کر دیا۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ امام کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تبلیغ دین کے حوالے سے بھی ایک بہت کامل، بہت اکمل اور بہت مکمل اسٹریٹجی ہے یہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کرنے والے تھے کون؟ شروع کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا، اور مولا علی شیر خدا جو تمام علوم کے سرچشمہ حیات ہیں، وہ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا ہیں، اور وہ ان کی پرورش سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بہت پیاری بات کرتے رہے، اور میں آج کے حوالے سے یہ بات کروں گا. اگر میں ترجمان بننا چاہتا ہوں، میں حسین کا ترجمان بننا چاہتا ہوں، کہ جو حسین کا ترجمان بن جائے پھر وہ نبی کا ترجمان بن جاتا ہے، اور جو نبی کا ترجمان ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہاں لکھا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب آپ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ اگر مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے تو پہلے آپ کی اتباع کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کے ہو جائیں گے، اب یہ میرے پاس نہیں آئیں گے بلکہ میں ان کا ہو جاؤں. یحببکم اللہ ویغفر لکم. اللہ ان سے محبت کرے. اللہ ان سے محبت کرے سبحان گا. اللہ. اب اللہ سے محبت کیسے کریں؟ وہ حسین کو ہر زمانے کے اندر حسینیت کا راستہ تکلیف، آزمائش، پریشانی کا راستہ. سر مجھ جیسا طالب علم، آپ ظاہر ہے جس پیڈسٹل پہ ہیں آپ بہتر بتا سکیں گے اس بارے میں، مجھ جیسا طالب علم فرق کو کیسے نکالے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اس دور کے اندر؟ بہت پیاری بات. دیکھیں جو ہمارے یہاں تصوف کے اندر اخلاقیات پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے. اخلاق سے بھی نہیں ہوتا کہ میں آپ سے کہوں کیسے ہوں جنید بھائی. اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کے رذائل کو نکال کے فضائل لے کے آنا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر مکی اور مدنی صورتوں کو دیکھیں، جو آپ نے بات کی، مکی صورتوں میں ہمیں 3 بنیادی مضامین ملتے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. اور مدنی صورتوں کے اندر جتنی مدنی صورتیں ہیں ان سب کے اندر جو ملتا ہے وہ معاشرت پر بات آتی ہے، اخلاقیات پر بات آتی ہے، کردار پر بات آتی ہے. اگر مجھے آج اپنے آپ کو حق اور باطل کی طرف لے کے جانا ہے، سب سے پہلے یاد رکھیے گا آپ کو ایک ہوتا بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. آج دل زنگ آلودہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج ہم حق جاننے کے باوجود حق کیوں نہیں جانتے؟ آئیے رسول اللہ کی حدیث کی طرف. آقا نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جب تم گناہ کرتے ہو ایک ڈاٹ لگتا ہے، پھر ایک ڈاٹ لگتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے وہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور کالا جب ہو جائے تو پھر آپ کو حق محسوس نہیں ہوتا، حق سمجھ میں نہیں آتا. پھر آپ کی آنکھوں کے اندر بصیرت ختم ہو جاتی ہے اور حق کی بصارت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور حق کی بصارت کے لیے خون حسین کی طرف جانا پڑتا ہے، اور پھر خون حسین قربانی مانگتی ہے. سچ بولنا ہوگا. آج آپ ہمارا معاشرہ کہتا ہے یار میں سچ بولتا ہوں کاروبار نہیں چلتا. مصلحت پسند ہو جاؤ، مصلحت پسند ہو جاؤ، خاموشی اختیار کر لیں. پھر سچائی کا معاملہ نہیں ہوتا. ہم سچ بول کر سچ مراد نہیں لیتے، ہم صلہ رحمی نہیں کرتے، ہم معاف کرنے کا جذبہ نہیں لاتے. جی ہم تمام چیزوں کو سمجھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس راستے پہ جائیں گے تو تکلیف، آزمائش، کیا ملے گا، کیا ہوگا، تم اکیلے کیا کر لو گے، تم کیا کر سکتے ہو، تم کیوں، جب سب اس راستے کی طرف جا رہے تم بھی اس راستے کی طرف جاؤ. نہیں، مجھے اکیلے امام حسین نے بتا دیا کہ سب کا رخ اس طرف تھا جہاں مال و دولت ہے، اور ان کا رخ اللہ کی طرف تھا، اور اکیلے چلے تھے، زمانے کو چلا دیا. حق فطرت ہے. یہ فطرت کو بہت سارے لوگ جن کی سلیم الفطرت تھے مگر گناہوں کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے آج ان کے دل پر پردہ آ چکا ہے. امام علی مقام نے سیلف لیسنس کا جو ہے درس دیا، سیلفشنس کا درس نہیں دیا. یعنی انہوں نے بتایا کہ اپنے آپ کو مائنس کر دو. اگین وہی بات جو میں نے ابتدا میں جملہ کہا تھا، اپنے آپ کو مائنس کر دو، دین کو پلس کر دو. سر للہیت ہوگی نا، ہاں جب للہیت ہوگی تو عنایت چلے گی. ٹھیک، مجھ سمیت میں اپنی بات کرتا ہوں. میں انا، اور انا، پھر انا کو فنا ہے، اکڑ میں پکڑ ہے. آج سب میں انا بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو حق کے راستے کی طرف جانا ہے تو حق کا راستہ ہے کون قرآن سا؟ ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے، صحابہ کا کردار ہے. اور اس زمانے کے اندر جو اولیاء کاملین ہیں، جو علماء حق ہیں، وہ راستہ ہے. ہم ان کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. بیماری کے زمانے میں قبلہ جو ڈاکٹر سے تعلق رکھے وہ بچ جاتا ہے. فطروں کے زمانے میں جو اللہ والوں سے، علماء سے تعلق رکھے وہ بچ جاتا ہے. آپ سب سے پہلے ان کے قریب ہوں. جب آپ ان کے قریب ہوں گے آپ حق کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں. آخری میں سمیٹتے ہوئے بات کو ایک جملے میں اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ میں، ظاہر ہے آپ کی اپنی ہر آدمی اپنی اپنی عمر کے اعتبار سے بچپن سے ایک بات ہم پڑھتے آئے، سنتے آئے، سماعتوں سے بات ٹکراتی رہی کہ کرب و بلا حق اور باطل کا استعارہ ہے.
ٹھیک ہے سر، لیکن یہ استعارہ جو ہے میری زندگی کو عملاً جو ہے کیسے تبدیل کرے گا؟ کیونکہ میری زندگی کے اوپر جو ہے پوری مکمل طور پہ دنیا غالب ہے، ڈر غالب ہے، خوف غالب ہے، پیسہ غالب ہے، جاہ و حشمت غالب ہے، کرسی غالب ہے، مجھے طلب چاہیے، مجھے بڑھنا ہے آگے، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا جس رخ کو جو امام علی مقام نے اختیار کیا، تو میں تبدیل اپنے آپ کو کیسے کروں؟ دو جملوں. بہت اچھی بات کہی ہمارے برادر نورانی صاحب نے، کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑیں گے نہیں تو آپ کو حق کا سے محبت اور حق کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ. نہیں ابھی تو پہلے لا الہ پر رکے ہیں، آگے تو بعد میں جائیں گے. ٹھیک. جب تک لا الہ نہیں کریں گے آپ، لا نہیں کہیں گے، اس وقت تک الا اللہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے دولت کو اپنا معبود نہیں بنانا، آپ نے شہرت کو اپنا معبود نہیں بنانا، آپ نے حکومت کو اپنا معبود نہیں بنانا، آپ نے اقتدار کو اپنا معبود نہیں بنانا، آپ نے کسی بڑے شہنشاہ بادشاہ کہیں کے بڑے زمیندار بڑے وڈیرے بڑے ڈائریکٹر اس کا معبود نہیں. آپ کا معبود وہ ہے. یہ سوچ لیں، جس دن آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ کا معبود وہ ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ ایک زمین پہ بیٹھے ہوئے آدمی والا ہو، نہیں ہو کوئی ڈائریکٹر، نہیں ہو کہیں کا بادشاہ، نہیں ہو کہیں کا وزیر، تو آپ کہیں کہ پروردگار اگر تیری مرضی ہے تو میں اس زمین پر بیٹھا ہوا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو اس زمین سے حکمرانی کرائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب فرمائیے. یہی ایگزیکٹلی یہی بات. میں بس اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے دو چیزوں کو قیامت تک ہدایت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت کو، ٹھیک ہے، تو اہل بیت کے آخری نمائندہ جو سب سے بڑے نمائندے رہے ہیں وہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام ہیں. تو آپ کی فکر اور قرآن کی فکر یہ دونوں یکساں ہیں، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی حق کے پیمانوں کو چیک کرنا ہوگا تو ان دو چیزوں کے اندر آپ کو حق تلاش کرنا ہوگا. اگر یہ دو چیزوں سے ہٹ کر کوئی تیسرا پیراڈائم انسان جو ہے وہ اس کو کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اس کا اپنا راستہ ہے. اور امام علی مقام نے نہ خلافت کے لیے جنگ کی، نہ اس کے لیے کی، جو خود سیدہ شباب اہل جنہ ہے، ٹھوکروں کا صدقہ تھا ان کے لیے یہ ظاہری چھوٹی سی ایک حکومت جو ہے یہ بالکل بے معنی ہے. تو امام جس طرح پوری سیلف کی بات کر رہے ہیں کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی نے لکھ دیا، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا نصاب ریت پر. وہ ایسا سلیبس آپ کو قیامت تک کے لیے ڈیزائن کر گیا. اور آخری بات میں نور صاحب کی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، انیس عمر بسر کر دو خاکساری میں، کوئی کہے نہ غلام ابو تراب نہیں. آپ کے اندر اگر زندگی میں بو ترابی فلسفہ نہیں ہے، جس کے اندر فنائیت ہے، جس کے اندر اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر ناکام. سلیبس ہو تو امام علی مقام کا ہو، اور وہی سلیبس یہاں بھی سرخرو کرے گا، وہاں بھی سرخرو کرے گا. چند جملے. دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ہم قریب کیسے ہوں گے. آپ کو معلوم نہیں کہ حسین کا کردار کیا تھا. اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ حسین تھے کیسے، بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، خدا کے لیے ان دنوں کو اپنا لیں. بلکہ یوں کہیے ان دنوں کو منانے کے ساتھ ساتھ پلانے کی بھی کوشش کریں، اپنا لیں. اگر آپ سیرت حسین کو اپنا لیں گے، اپنے بچوں کو بچپن سے بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا ہمیشہ حق بات کہنی ہے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو میں گھر پہ موجود نہیں ہوں، تو یہیں سے بات شروع ہوتی ہے نا. جب آپ حق بات کہنا شروع کر دیں گے تو چھوٹا سا بچہ 6 ماہ کا جو بولتا نہیں علی اصغر، وہ بھی زمانے کے لیے مثال بن جائے گا. اچھی بات آپ نے قوت کہی کا، صبر کا استعارہ بن جائے گا. ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، اور امام نے بتلایا کہ کہہ دو کہ میں ہی تو موجود ہوں، میں ہی تو اس دین کو جو سنبھالنے دینے کے لیے موجود ہوں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. آخر میں قاری صاحب کوئی کلام اس موقع پر خوبصورت سا ہو جائے. عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، کریں دین حق کے لیے کربلا میں، کریں دین حق کے لیے کربلا میں، فداتن 72
حسین ابن حیدر فداتن بہتر حسین ابن حیدر یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر بنا دو مقدر اللہ اکبر حسین ابن حیدر بھائی دوبارہ آتا ہوں سبحان اللہ یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر یہ کہتے ہوئے آ گئے حضرت حر بنا دو مقدر حسین ابن حیدر بنا دو مقدر حسین ابن حیدر نہ کیوں کر عطا ہو مجھے باغ جنت اللہ اکبر نہ کیوں کر عطا ہو مجھے باغ جنت سفارش کریں بھائی سبحان اللہ حسین سبحان اللہ کیا کہنے قاری صاحب دوبارہ آتا کہ سبحان اللہ سفارش کریں گر حسین ابن حیدر وظیفہ ہے میرا ہر ایک غم میں آصف اللہ وظیفہ ہے میرا ہر ایک غم میں آصف حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ قاری صاحب حسین ابن سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے اجمل چشتی صاحب کی چند مصرے آپ کی نظر یہ خورشید ضیاء بار حسین ابن علی ہے توجہ چاہیے قاری صاحب آپ کی خورشید ضیاء بار حسین ابن علی ہے ایک مطلع انوار حسین ابن علی ہے خورشید ضیاء بار حسین ابن علی ہے ایک مطلع انوار حسین ابن علی ہے ہر ایک مسلمان کو ہے جس کی تمنا ہر ایک مسلمان کو ہے جس کی تمنا اس خلد کا سردار حسین ابن علی ہے جس ذات نے اسلام کو بخشے ہیں اجالے جس ذات نے اسلام کو بخشے ہیں اجالے وہ نور کا مینار حسین ابن علی ہے سائل تیرے در سے کبھی خالی نہیں لوٹا سائل کوئی بھی خالی نہیں لوٹا اہل بیت کے در پہ جو آ گیا اہل بیت کے در پہ جو منگتا ہو گیا بس اس نے پھر اہل بیت سے سب کچھ پا لیا کہ سائل تیرے در سے کبھی خالی نہیں لوٹا ایسا تیرا دربار حسین ابن علی ہے لا ریب ہے فردوس بری اس کا ٹھکانہ لا ریب ہے فردوس بری اس کا ٹھکانہ جس کا بھی طرفدار حسین ابن علی ہے سرکار کی خوشنودی و الطاف و عطا کی سرکار کی خوشنودی و الطاف و عطا کی سر پر تیرے دستار حسین ابن علی ہے وہ سرور کونین کی سیرت کی ہے صورت وہ سرور کونین کی سیرت کی ہے صورت جو آپ کا کردار حسین ابن علی ہے ہر چیز لٹا کر بھی نئے قرار میں بدلا ہر چیز لٹا کر بھی نئے قرار میں بدلا جو آپ کا انکار حسین ابن علی ہے ہر دشمن اسلام پہ
ایک لرزہ ہے طاری، ہر دشمن اسلام پہ ایک لرزہ ہے طاری، ایسی تیری للکار حسین ابن علی ہے، دنیا کے کسی غم سے میں گھبراتا نہیں ہوں۔ بات ختم ہو رہی، دو مصرعات کہ دنیا کے کسی غم سے میں گھبراتا نہیں ہوں، اجمل میرا غم خار حسین ابن علی ہے، اجمل میرا غم خار حسین ابن علی ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پی ٹی وی ہوم پہ زندگی رہی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے۔ حسین باغ نبی کا گل ہے، انہی کے دم سے ہے سب بہاریں، انہی سے گلشن میں دین حق کے خزاں